اچھا، ایک اور سوال ہے میزانی کے والے سے کہ نماز میں بات نہ کرنے اور شائستہ و مناسب لباس پہننے کو نماز کے آداب کے تحت آپ نے بیان کیا ہے، جبکہ جو فقہاء ہیں وہ نماز میں بات کرنے اور سطر ظاہر ہونے کو مفسدات نماز میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ فقہاء اور آپ کے زاویے میں کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، میرا جو زاویہ ہے پورے دین کو بیان کرنے کا، وہ ان اصطلاحات میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نماز ان آداب کے ساتھ پڑھنی ہے، اس میں یہ چیزیں لازماً کرنی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو نماز میں حسن پیدا ہوگا۔ یہ ساری چیز آپ بیان کر دیں۔ جب آپ نے یہ بیان کر دی، اب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر اس کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی ہے تو میرے نزدیک اس کو تنبیہ کرنی ہوگی نا۔ وہ آدمی جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی صورتحال کے لحاظ سے کوئی عالم اس کو بتا دے گا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جانتے بوجھتے کیا۔ اگر غلطی سے کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ خود متنبہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا لیکن غلطی ہو گئی، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں اگر ایسی غلطی ہے کہ تم صاحب کا سجدہ کر لو یا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو بس یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میں اس کو اس فطری جگہ پر رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک جس وقت آپ ایک فہرستیں بنا دیتے ہیں نماز جیسی چیز کی جو خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، تو مجھے ذرا سروے کر کے بتائیے گا کتنے لوگوں کو وہ یاد ہوتی ہیں۔ یہ بے شمار لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو فقہاء نے نماز کے واجبات بیان کیے ہیں ذرا گنوا دیں، جو فرائض بیان کیے ہیں ذرا وہ بتا دیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اس طرح قانون نہیں بنانا چاہیے۔ میرا زاویہ نظر اس پہ بہت مختلف ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں اس پر توجہ دلانی چاہیے کہ بہترین نماز، اچھی نماز یہ ہے، اور ہر مسلمان کو وہ اچھی نماز، وہ بہترین نماز پڑھنی ہے۔ یعنی اپنے طور پر نہ کسی لازمی چیز سے انحراف کرنا ہے، نہ فرائض کو چھوڑنا ہے، نہ اس کے آداب کے معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے گی، پوچھے گا آدمی آ کے، تو دین کا ہر عالم اس وقت یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کیا بات اس کو بتانی ہے، وہ بتا دے گا۔ یہ بہت کافی ہے۔ یہ اصل میں وہ فطری طریقہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ جب آپ اس کو اس طرح سے قاعدوں میں ڈھال دیتے ہیں تو نہ لوگوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور نہ ان کی نماز حقیقی نماز رہتی ہے۔ معاف کی۔ تو میرا اس معاملے میں رجحان یہ ذوق ہے، میں نے اسی طرح اس کو اپنی کتاب میں بیان بھی کیا۔